اگر اخلاق اچھے نہیں ہے تو تمہاری تہجد بھی بیکار ہے. حدیث میں آتا ہے اکملکم ایمانا احسنکم خلقا، سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے. اس طرح سے رہو کہ اگر انتقال ہو جائے تو بچہ رونے لگے کہ بڑے پیارے آدمی تھے. نصیحت کرو مگر خادمانہ نصیحت کرو، مخدوم بن کر کے نصیحت مت کرو، خاص کر جو اپنی اصلاح کے لیے آئے ہوئے ہیں. مگر ایک آئینہ رکھو، جب نصیحت کرو تو اپنا چہرہ بھی دیکھتے رہو کہ چہرے پر خشکی ہو، یہ بوسط تو نہیں ہے. لہجے آواز کے لیے ٹیپ ریکارڈر بھی رکھو تاکہ معلوم ہو بعد میں سنو کہ ہم نے کس لہجے میں اور کس آواز میں کس اندازے تکلم کے ساتھ نصیحت کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. اس لیے یاد رکھو کہ جب نصیحت کرو تو اپنے سے اس کو بہتر سمجھنا فرض ہے. نصیحت کے وقت میں اگر اس کی تحقیر آ گئی تو اس ظالم کو نصیحت کرنا حرام ہے. اسے خبر نہیں سمجھتا میں اصلاح ہو رہی ہے اور ڈانٹ رہا ہوں، سمجھ نہیں کہ یہ ایک حرام فعل میں مبتلا ہے. یہ مسئلہ سن لو. حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نصیحت کرنے والا اپنے کو کمتر سمجھے جس کو نصیحت کر رہا ہے. اس کے لیے وہی دو راستہ ہے، ٹیپ ریکارڈر رکھے اور آئینہ رکھے. آئینہ سے صورت دیکھے اپنی. چاہتے ہیں خوب رویوں کو حسد غالب کا تخلص ہے، نام اس کا تھا. چاہتے ہیں خوب رویوں کو حسد، آپ کی صورت کو دیکھا چاہیے. اس لیے یاد رکھو اس کو. اللہ کے ساتھ جتنا اخلاص ہو اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی اخلاص رکھو. اللہم اخلصنا، اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص بنا اور مخلوق خدا کے ساتھ بھی مخلص بنا. بعض لوگوں کی آواز اتنی بھیانک خطرناک ہوتی ہے کہ آدمی تنگ آ جاتا ہے اور اپنا دل کانپنے لگتا ہے. نصیحت کرنے کا سلیقہ سیکھو کہ جس کو نصیحت کرو پھر دوبارہ منتظر رہے گی کب دوبارہ نصیحت فرمائیں گے. یہ تمنا نہ پیدا ہو کہ اللہ اس ظالم سے بچا اس کی کڑوی بات سے، بلکہ بعض لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں کہ اس نے تو ہم سب کو تنگ کر رکھا ہے، کاش کہ مر جاتا تو اچھا تھا. اور جب موت آ گئی تو قہقہا مارا اس نے، مظلوموں نے قہقہا مارا کہ ظالم خسکا اور جہان پاک ہوا. اس طرح رہو جیسے گلاب کا پھول رہتا ہے. اپنی خطا سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ شیخ و مربی سے نہ پوچھو. شیخ سے پوچھو کہ میں نے آج جو نصیحت کی میرا انداز تکلم کیسا تھا، چہرے پر کیا کیفیت تھی، پوچھو شیخ سے. اگر واقعی اصلاح کی فکر ہے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار و توبہ کرو.